سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اسی ماہ میں کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا موقع اور مرحلہ بھی پیش آیا کہ ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مبارک میں کائنات کا سب سے بڑا حادثہ بھی پیش آیا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا دنیا میں آنا یہ دنیا کے لیے سب سے خوشگوار موقع تھا اور آپ کا اس کائنات سے چلے جانا وہ کائنات کا سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا غم کا موقع تھا. انسانوں کی حالت مختلف ہے. لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے مختلف واقع ہوئے ہیں. بعض اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد کرتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ خوشی منانے لگتے ہیں کہ جس میں وہ شریعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس کا نام عید میلاد النبی رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر کے اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں, غمزدہ ہو جاتے ہیں, وہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ 12 وفات کا عنوان دیتے ہیں. الگ الگ ذہنیت کے لوگ ہیں, کچھ 12 وفات مناتے ہیں, کچھ عید میلاد النبی مناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جس مبارک جماعت سے وابستگی نصیب فرمائی ہے, جماعت دیوبند اور دیوبندی مکتب فکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جوڑا ہے. اس جماعت کے بزرگوں کے مزاج میں شروع سے اعتدال رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے, علماء دیوبند نے ہماری تربیت اس انداز سے فرمائی کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس مبارک مہینے میں نہ تو غم کا اظہار کرنا ہے, سوگ منانا ہے, ماتم کرنا ہے اور نہ اتنا زیادہ جشن منانا ہے کہ اس کو عید کا ہی عنوان دیا جانے لگے. اسلام کے مزاج میں 2 چیزیں ہیں, صبر ہے اور شکر ہے. جب کوئی خوشی کا موقع آئے تو مسلمان شکر ادا کرتا ہے اور کوئی غم پیش آئے تو مسلمان صبر کرتا ہے. جن لوگوں کو اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یاد آئے انہیں صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے. صبر کا بدلہ جنت ہے. اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا مرحلہ یاد آئے اور ان کی طبیعت مچلنے لگے, خوش ہونے لگے, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے
اور جو شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنا الشکور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا کہ الشکور الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل، شکور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے تو الشکور اللہ ہم سے راضی ہوگا اور راضی ہو کر کے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دینے کا اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو راہ اعتدال یہ ہے کہ صبر سے یا شکر سے کام لیں، اور موجودہ دور میں ویسے تو یہ ہر دور کی ضرورت رہی ہے، لیکن حدیث پاک میں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید وفی روایت فلہ اجر 100 شہید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فساد کے زمانے میں، ایسے زمانے میں جبکہ دین سے دوری ہو رہی ہو، سنت سے اور شریعت سے لوگ پہلو تہی کر رہے ہوں، اور ذوق اور شوق شریعت کا دل سے رخصت ہوتا جا رہا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مقابلے میں دوسرے طریقوں کو زندگی میں شامل کرنا اس کو اپنی کامیابی سمجھا جا رہا ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی میری سنت کو، میرے طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اللہ اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کسی ایسے طریقے کو زندہ کرنا اور ایسی سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یا لوگوں کو اس کی تعلیم دینا، لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا کہ جس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، اللہ ایک شہید کا یا پھر 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ دور کچھ اسی طریقے کا ہے کہ جس میں سنت سے، شریعت سے، دین کے طریقوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی اور پیش کی گئی پاکیزہ تعلیمات سے مسلمان منہ موڑ رہے ہیں، تو اب ہمارے علماء نے، جمعیت علماء نے یہ فیصلہ لیا، حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند، قائد ملت اسلامیہ ہندیہ، ان کی فرمائش ہے یہ کہ اس ماہ مبارک میں جگہ جگہ لوگوں کو جوڑ کر، جمع کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شخصیت کا تعارف کروایا جائے، تاکہ مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے طریقے سے اچھی طریقے سے واقف ہو سکیں۔ اسی کے نتیجے میں صدر جمعیت علماء راجستھان حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ترتیب بنائی اور جگہ جگہ لوگوں کو، اپنے متعلقین کو حکم فرمایا۔ یہاں بھی الحمدللہ حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہم اور ادارے کے تمام حضرات نے اس فکر کو سنجیدگی سے قبول کیا، اور آج یہ سیرت النبی کی محفل منعقد کی گئی کہ 12 ربیع الاول کے آنے سے پہلے اسی ماہ مبارک میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ تعارف حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فکر کرنے والے تمام بزرگوں کو، جماعتوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ، ان کا فیضان قائم و دائم رکھے۔ جو آیت کریمہ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کا تعارف حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انہی کناروں تک، انہی حدود تک اور دور دور کے انہی علاقوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف ہوگا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان دور دراز علاقوں تک پہنچے گی۔ اس طریقے سے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائیں گے، اور وہ دنیا بھر میں ہو چکا ہے۔ عہد اول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بالکل ابتدائی دور ہے، اللہ پاک نے آپ کو بیٹیاں بھی عطا فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے۔ پہلا جو بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا، ان کا نام تھا حضرت قاسم۔ اسی صاحبزادے کی نسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنیت رکھتے ہیں ابو القاسم۔ نام آپ کا محمد ہے یا احمد ہے، اور کنیت آپ کی ابو القاسم ہے۔ اہل عرب میں نام سے زیادہ کنیت سے لوگوں کو پکارا جاتا اور یاد کیا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم اس کنیت سے یاد کرتے تھے جو آپ کے پہلے بیٹے کی طرف منسوب ہے۔ اللہ کی شان یہ کہ وہ بچہ بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، عبداللہ، جن کا نام، وہ بھی بچپن میں ہی رخصت ہو گئے۔ کفار مکہ خوشی منا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے ان کو خوشی ہو رہی تھی۔ پھر تیسرے بیٹے جن کا نام ابراہیم تھا، تیسرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے، اور تکلیف پہنچنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ بیٹیاں آپ کی باحیات رہیں اور بیٹے ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے۔ آپ پر بیٹوں کے چلے جانے کی وجہ سے، معصوم بچوں کے رخصت ہونے کی وجہ سے جو باپ کو غم ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہے، آپ چونکہ انسان تھے، بشر تھے، بشر ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، رنجیدہ ہوئے آپ۔ جب معلوم ہوا کفار مکہ کو، تو وہ ہنسی اڑانے لگے اور مذاق کرنے لگے، اور مذاق میں وہ ایک جملہ کہنے لگے کہ جیسے اس کی نسل مٹ رہی ہے، ایسے اس کا دین بھی مٹ جائے گا۔ نسلیں تو بیٹوں کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہیں، جب اس کے بیٹے آگے، اس کے بیٹوں کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس کے بیٹے زندہ نہیں رہے، تو اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور اس کی نسل یہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے اس کی نسل ختم ہو رہی ہے، ایسے ہی اس کا دین بھی مٹ جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تانے سننے کو ملے، آپ کا غم اور زیادہ بڑھ گیا، دل ٹوٹ گیا آپ کا، مایوس بیٹھے رہا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ غم کے موقع پر ضرورت ہوتی ہے تعزیت کی، تسلی کی، اسی لیے سنت اور شریعت کا حصہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں بھی شرکت کرو، اور جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اس کے لیے کلمات تعزیت بھی کہو، جس سے اس کے دل کو سکون ہو جائے۔ تو جب کوئی رنج اور غم پہنچتا ہے تو اس موقع پر تو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، کوئی سینے سے سینہ ملانے والا ہو، کوئی کندھے پر ہاتھ رکھنے والا ہو، تسلی کے چند بول بولنے والا ہو۔ یہاں حال کچھ الٹا ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، اور کہنے والے دوسری بات کہہ رہے ہیں، اور سر فہرست میں ابو لہب ہے، دوسرے نمبر پر عاص نامی ایک شخص ہے۔ ان لوگوں نے تو انتہا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر، اتنے تانے دیے کہ آپ غم زدہ ہو گئے بشری تقاضے کے تحت۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور
حکم دیا کہ جا کر کے کہو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی جی، یہ بیٹے آپ کے ہم نے لے لیے اور بیٹے آپ سے آپ کے رخصت ہو گئے، چھوٹ گئے، اس کا غم نہ کیجیے، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بس آپ تو نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کا برا چاہنے والا ہے اور آپ کے ساتھ برا ارادہ رکھنے والا هو الابتر، وہی ناکام اور نامراد ہوگا اور وہی مٹے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ جس طریقے سے آزمائش کرتے ہیں اس سے بڑے انداز میں اس کی دلجوئی کرتے ہیں۔ یہ شروع سے نظام چلا آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی غم کا معاملہ پیش آئے، کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کوئی مقدمے میں الجھ جائے، قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے، کسی طرح کی کوئی پریشانی میں کوئی شخص الجھے، یہ تمہید ہوتی ہے اس چیز کی کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نوازش ہونے والی ہے۔ اس موقع کو صبر کے ساتھ اور اللہ سے راضی رکھ کر کے گزار دینا چاہیے۔ جو غم کا موقع ہوتا ہے، غم کے موقع کے بعد میں اللہ کی طرف سے کوئی بڑا انعام، بڑی آزمائش ملنے والی ہوتی ہے۔ اللہ جس کی جیسی دل شکنی کرتے ہیں وہ اس کے ایمان کی سطح کو جانچنے کے لیے کرتے ہیں، اور ایمان کی سطح کو جانچنے کے بعد جیسا اس کا صبر ہوتا ہے، جیسے اس کی ایمان کی سطح ہوتی ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش کے، بخشش کے، انعام کے اور عطا کے دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ بچپن میں ہی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد رخصت ہو گئے، بچپن میں آپ کی والدہ رخصت ہو گئی، دادا نے تربیت کے لیے ہاتھ سر پر رکھا تو دادا رخصت ہو گئے، چچا رخصت ہو گئے، پھر اور جب عمر کے مرحلے سے میں آگے بڑھتے رہے اور آپ باپ کی حیثیت سے جانے لگے تو پھر آپ کے بچے رخصت ہوتے چلے گئے، پہلے ماں باپ کا سایہ اٹھا، پھر بیٹے رخصت ہو گئے ہاتھ سے۔ یہ نبی علیہ السلام کا دل توڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دنیا کا سب سے بڑا انعام دینا تھا، تو جس کو جتنا بڑا انعام دینا ہوتا ہے اس کی اتنی ہی دل شکنی کی جاتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے کے لہجے میں خطاب کرتے ہیں، اور بہت سی جگہ آپ کی شان کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ جب موقع تھا کہ کفار مکہ تانے دے رہے تھے، آیت کریمہ نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ کوثر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ اردو میں یا کسی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہونا ہی ناممکن ہے۔ کوثر کہا جاتا ہے بہنے والی چیز کو۔ دوسرا ترجمہ ہوتا ہے اس کا خیر کثیر، یعنی بڑی خیر، بڑی بھلائی۔ اب وہ بڑی خیر کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے خیر کثیر کا اور کوثر کا مصداق اور اس کی مراد کو بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد نبوت ہے کہ نبی ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں، آپ کے بچے، آپ کے والدین آپ سے رخصت ہو جائیں تو ہم نے تو آپ کو نبی بنایا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی پوری قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو ہم نے آپ کے سلبی بیٹے آپ سے لے کر کے روحانی لا تعداد اولاد ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ تو کوثر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔
کسی نے کہا کہ نبوت سے مراد فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فضل فرمایا، دنیا میں بھی آپ کو اولیت حاصل ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اولویت حاصل ہوگی۔ کسی نے کہا کہ خیر کثیر سے مراد علم ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ بہرحال علم دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں، فضل دیکھا جائے تو آپ کے جیسا فضل کسی کے پاس میں نہیں، اور نبوت دیکھی جائے تو آپ کے جیسی نبوت بھی کسی کے پاس نہیں۔ آپ سے پہلے دنیا میں بہت سے انبیاء ہیں، تعداد 1,27,000 بیان کی جاتی ہے، 1,24,000 بیان کی جاتی ہے، بہت سے انبیاء ہیں، لیکن سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، آپ کے فضل جیسا کسی کو فضل نہیں دیا گیا، اور آپ کے علم جیسا کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو ابو لہب ہے، یہ جو عاص ہے، اس ذہنیت کے اب سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں جو آپ کو مٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کی شریعت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کی سنت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کے طریقوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، آپ کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، هو الابتر، وہی ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ ابو جہل جس نے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور پریشان کیا، اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی کا بیٹا اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ کر کے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، اور باپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے قدم کو روکا اور پریشان کیا ہر موقع پر، اور اسی کا بیٹا، اسی باپ کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ترجمان بن گیا، اور ذخیرہ احادیث میں بہت سی حدیثیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی جاتی ہیں۔ عاص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ جیسے نسل مٹی ہے ایسے دین مٹ جائے گا، دو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں جگہ پا کر کے اور صحابیت کا شرف انہوں نے حاصل کیا ہے، آپ کے غلام بنے، آپ کے ترجمان بنے، آپ کے فیضان کو، آپ کی تعلیمات کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، جہاں سے اس کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ وہیں سے ابھرتا اور مضبوط ہوتا ہے۔ جس نے مٹانے کی کوشش کی وہ مٹا، اور اس کی اولادوں نے اس دین کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کے نام کو، ان کے کام کو، سب کو بلند کیا۔ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا برا چاہنے والے جیسے بے نام و نشان ہو گئے، اور انہی کی اولادوں نے آپ کے دین کو اور آپ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ خدا نخواستہ آج کے دور میں بھی کوئی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اپنا ہاتھ صاف کرے، اپنی زبان کو گندی کرے، ناپاک کرے، وہ مٹے گا، وہ ختم ہوگا۔ خوب شور مچایا جا رہا ہے علماء کو ختم کرنے کی، ان مدارس کو ختم کرنے کی، عشاق نبی کو ختم کرنے کی۔ دنیا کے ایوانوں میں نہ جانے کتنی روزانہ کی بنیاد پر میٹنگیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن یہ اذان کی صدائیں، یہ ہماری نمازیں، اور یہ ہماری صفیں، اور یہ علماء کی جماعت، اور یہ مدارس کا سلسلہ، یہ مسجدیں اور
دین کی یہ محنتیں یہ سب قائم رہیں گی، کسی کے مٹانے سے یہ سلسلے مٹنے والے نہیں ہیں۔ ان نشانی کا ہوا لگتا، جو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ایسے دور میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب دوسرے لوگ اس کوشش میں ہوں کہ اس دین کو اور اس دین کی تعلیمات کو ہمیں کمزور کرنا ہے۔ جب دوسرے لوگ اس کوشش میں لگ جائیں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری پھر یہ ہوتی ہے کہ جب دوسرے سنتوں کو مٹانے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو کمزور کر رہے ہیں تو ہم اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے، تنہائی میں بھی عمل کریں گے، محفلوں میں بھی عمل کریں گے، خوشی کے موقع پر بھی نبی کی سنت پر عمل کریں گے، غمی کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ جہاں جہاں دکھائی دے رہا ہے، جو منظر بھی نظر میں ہے، ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور تنہائی میں بھی آپ کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ جب دوسرے مٹانے کی کوشش میں ہوں تو کم سے کم ہم تو آباد کرنے کی کوشش میں اور ہم تو اس کو بلند کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ دوسرے تو کوشش میں لگے ہیں اور ہم بھی دوری بنا دیں، تو بجائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرنے کے ہم دشمن کا اعلی کار بنیں گے۔ اس لیے اس پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور سنت اور شریعت کی محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں پیوست فرمائے۔ ایک شاعر تھے ایران کے، مرزا بیدل، فارسی کے شاعر تھے وہ، اور ان کی شاعری اس انداز کی ہوتی تھی کہ لوگ ان کے کلام کو پڑھتے تھے، ان کے دیوان کو پڑھتے تھے، ان کی کلیات کو پڑھتے تھے، تو پڑھنے والے ان کے تخیل کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ فکر میں گہرائی کتنی ہے اور کیا غضب کی شاعری ان کی ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا حال طاری ہوتا تھا کہ ان کے اشعار پڑھتے پڑھتے پڑھنے والا رونے لگ جاتا تھا، سننے والا سن کر کے رونے لگ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ جو اتنا قادر الکلام شاعر ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخیل کی یہ گہرائی نصیب فرمائی کہ اتنی باریک گفتگو جو کرتا ہے، مجھے ایک مرتبہ اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ صاحب ان کی تلاش میں نکل گئے، پتہ پوچھتے پوچھتے ایران تک پہنچ بھی گئے، ان کے شہر میں بھی چلے گئے، ان کے محلے تک بھی پہنچ گئے، اور جب ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ اس وقت میں حجام کے پاس میں ہے وہ اور اپنی داڑھی کٹوا رہے ہیں، حجام کے پاس ہے، حجامت بنوا رہے ہیں نائی کے پاس میں۔ تو وہ صاحب جو ان کی تڑپ میں تھے، ان کی طلب میں، ان کی تلاش میں تھے، کافی دنوں سے گھومتے 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 اب بہرحال اسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ شاعر صاحب تھے۔ شاعر صاحب کا ایک نقشہ دوسرا تھا ذہن کے اندر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کی شاعری ایسی ہے کہ جن کی شاعری کو اور جن کے اشعار کو پڑھ کر کے دل پگھل جاتا ہے، سننے والوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو شاید وہ تو کوئی بہت صاحب دل آدمی ہوں گے، صاحب نسبت ہوں گے، اور ان کی دستار، ان کا جبہ، ان کا جبہ قبہ، ان کے ہاتھ کا عصا اور ظاہری جو ایک وجاہت ہوتی ہے، وہ تصور ان کے دل میں تھا۔ اس تصور کے ساتھ وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے اور ان سے ملنا چاہتے تھے۔ یہی تصور لیے ہوئے وہ گئے تو دیکھا کہ وہ تو ایک نائی کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نائی کی دکان پر بیٹھے ہیں تو داڑھی ترشوا رہے ہیں۔ وہ نائی کے ہاتھ میں قینچی ہے
اور وہ مرزا بیدل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نائی ان کی داڑھی کو تراش رہا ہے، داڑھی چھوٹی کر رہا ہے۔ فوراً آنے والے کی زبان سے نکلا، آقا ریشمی تراشی؟ میرے سرتاج آپ داڑھی ترشوا رہے ہیں؟ مرزا بیدل نے فوراً کہا ریشمی تراشم وہ لیکن دلے کسے نبی خراشم۔ کیا ہوا؟ داڑھی ہی تو ترشوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چروا رہا ہوں۔ ان صاحب کی زبان سے نکلا بلے دل رسول اللہ میں خراشی، کیوں نہیں، اس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کر رہے ہو۔ مرزا بیدل بہرحال پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے شاعر تھے، بڑی فکر تھی، اور یہ جملہ سن کر کے کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کر رہے ہو، اپنے اوپر تاب نہ لا سکے اور دھڑام سے زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش گم۔ کچھ دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو ان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے جزاک اللہ اے ساقی کہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی۔ جزاک اللہ اے ساقی کہ تو نے تو میری آنکھ کھول دی اور مجھے اپنے جانے جاں سے ملنے کا ایک نسخہ بتلا دیا۔ جزاک اللہ اے ساقی کی چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی۔ یہی حال ہے، یہ تو ایک مثال تھی، ایک واقعہ تھا کہ جس میں بات صرف داڑھی کی ہے، ورنہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ایسی ہے کہ مسلمان اگر جان بوجھ کر کے کسی سنت کو چھوڑتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی طریقے سے جان بوجھ کر کے منہ موڑتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات ایسے ہی نہیں آئے، یہ جو ہوائیں مخالف چل رہی ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کسی محاذ پر، کسی اسٹیج پر اور کسی جگہ مسلمانوں کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر طرف سے بس یہی صدائیں ہیں کہ کسی طریقے سے اس قوم کو مٹا دیا جائے، ان کے مکان توڑے جائیں، ان کو شہریت سے بے دخل کیا جائے، ان کو سیاست میں کمزور کیا جائے، مارکیٹ میں ان کو جگہ نہ دی جائے، ان کے جو بڑے کاروبار ہیں، ان بڑے کاروبار کو کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ جو مخالف ہوائیں ہیں اور یہ جو مخالف حالات ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کیا ہے، ان کی سنتوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے اور ان کے طریقوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے ہم نے ان کے دلوں کو چھلنی کیا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم حالات کی زد میں ہیں، ہوائیں مخالف ہیں، حالات مخالف ہیں، لوگوں کے ذہن مخالف ہیں۔ اگر ہم اب بھی چاہتے ہیں چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہیں، چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ اگر ہم اپنا حال موافق بنا لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، شریعت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں اور ایک ایک سنت کو سیکھ سیکھ کر کے، سوچ سوچ کر کے، سمجھ سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، عہد اول کی یاد دوبارہ تازہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دور کہ جس میں یہ بات واقعہ بن گئی تھی کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، وہ خوشگوار دور پھر سے لوٹ کر کے آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ جو ہمارا بھولا ہوا سبق ہے، وہ بھولا ہوا سبق ہمیں اور آپ کو پھر سے یاد کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چند چیز نمایاں ہیں۔ ویسے تو آپ کا ہر خلق، آپ کے تمام اخلاق عالیہ ہیں، حمیدہ ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل عمل ہیں، لیکن ان میں چند چیزیں ہیں۔ اس میں سے ایک ہے صبر و تحمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر سے کام لیا ہے،
تحمل سے، برداشت سے کام لیا ہے۔ ہم معاشرتی زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں سماجی طور پر، اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و تحمل والی سنت کو زندہ کرنا، یہ سماج کے نظام کو مضبوط کرنے اور معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صبر سے کام لیا، تحمل اور برداشت کے ساتھ کام لیا، کس نے کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، آپ نے ہر ایک پر صبر کیا، تحمل اور برداشت سے آپ نے کام لیا۔ آج کے دور میں اگر ہم بھی اس چیز کو اپنا وسیلہ بنا لیں اور اس کو کہ میں صبر کے ساتھ میں جیوں گا، کسی کی طرف سے مجھے کتنی ہی ناگواری پہنچ جائے اور کتنی ہی تکلیفیں پہنچ جائے، میں صبر کر لوں گا، زبان نہیں کھولوں گا، بدلہ نہیں لوں گا، برداشت کر لوں گا، اس وسیلے کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا، یہ عہد کر لیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ دوسری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر، معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اور ابھی جو طالب علم تقریر کر رہے تھے انہوں نے حوالہ بھی دیا اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے گنہگار اور کیسے کیسے خطاکار آپ کے سامنے آئے ہیں، بڑے بڑے جرم کرنے والے مجرمین، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا، درگزر فرمایا۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بچیوں کو نقصان پہنچایا، آپ نے ہر ایک کے ساتھ میں درگزر سے، معافی سے اور نظر کرم سے کام کیا۔ تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم، آپ کے اخلاق میں رحم و کرم کے ساتھ میں جینا۔ حضرت ثمامہ ابن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کو لایا گیا، ایک جگہ سے ان کو قید کر کے لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو 3 دن تک مسجد میں رکھو۔ چنانچہ مسجد کے ستون سے ان کو چپکا کر کے اور باندھ کر کے رکھا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ 3 دن تک مسجد کے اعمال دیکھیں، مسلمانوں کے حالات دیکھیں۔ وہ مسجد بھی مسجد نبوی، وہی اس وقت میں مدرسہ بھی تھا، اور وہی جہاد کی چھاونی اور جہاد کا مرکز بھی وہی تھا۔ وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جماعتیں روانہ فرمایا کرتے تھے، اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجنا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام وہیں سے روانہ فرماتے تھے۔ فیصلے کرنا ہوتے تھے، فیصلے دارالقضا وہیں لگتی تھی، وہیں فیصلے ہوتے تھے۔ لوگ اپنی ضرورتیں لے کر کے آتے، آپ علیہ السلام کی مجلس وہیں لگتی تھی، آپ لوگ اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، آپ سب کی باتیں سن رہے ہوتے تھے۔ وہ مسجد وہی گویا ایک طریقے سے کہا جائے کہ اس وقت میں سارا حکومتی خلافتی جو کام ہو رہا تھا وہ وہیں سے ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ ابن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق صحابہ کو یہ کہا کہ ان کو مسجد میں رکھو۔ مسجد میں ان کو رکھا گیا، مسجد کے ماحول، مسجد کے حالات، مسجد کے اعمال کو وہ دیکھیں، یہاں مسجد کی آبادی کو دیکھیں، مسلمانوں کا مزاج دیکھیں، نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کا طور طریق دیکھیں۔ 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ ان کو لائے، لا کر کے جب رکھا گیا، آپ علیہ السلام آئے، آ کر کے پوچھا کیف بک یا ثمامہ، اے ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے یا محمد عندی خیر، محمد میں تو ٹھیک ہوں، ان تنعم علی شاکر وان تقتل ذا ضمین، اگر آپ
انعام فرما دیں، مجھے چھوڑ دیں، تو ایک ایسے شخص پر انعام فرمائیں گی جو آپ کے انعام کی اور آپ کی نوازش کی قدر کرے گا، اور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے قتل کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھانے کا پوچھتے، ان سے دودھ کا پوچھتے، ضروریات کے بارے میں پوچھتے۔ وہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے اصحاب نے میری تمام ضرورتیں پوری کر دی ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس لے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، مسجد کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں آئے، اور آ کر کے آپ نے پھر یہی پوچھا، کیف بک یا تماما؟ جواب، یا محمد عندی خیر، ان تنعم تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے متعلق کہ تمہیں کھانا ملا، دودھ ملا، ضرورت کی چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ جب تیسرے دن ان کا یہ جواب رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کو جانے۔ چنانچہ ان کو جانے کی اجازت دی گئی۔ وہ قریب میں گئے، ایک جگہ چشمہ تھا جہاں زمین میں سے پانی نکل رہا تھا، پانی جمع تھا، وہاں جا کر کے وہ غسل کر کے آئے، اور غسل کر کے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی، بیعت اسلام کی کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ بڑھائیے اور مجھے مسلمان فرما لیجیے اور میرے اسلام کو قبول فرما لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آغوش رحمت میں جگہ دی اور ان کے اسلام کو منظور کیا، اور ان کو اسلام کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس طریقے سے وہ ایک صحابی کا شرف حاصل کر گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو مسلمان بننا ہی تھا تو پہلے ہی دن مسلمان ہو جاتے؟ تو کہنے لگے کہ میں یہاں کے ماحول سے متاثر ہوا، اور یہاں آنے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے تھی تو نبی علیہ السلام والسلام کی طرف نگاہیں اٹھائی، انگلی اٹھائی، اور آپ علیہ السلام والسلام کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ کسی سے نفرت تھی تو ان سے نفرت تھی۔ سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کی باتیں ناگوار گزرتی تھیں تو وہ باتیں ہوتی تھیں جو ان کے حوالے سے آتی تھیں، لیکن یہاں آنے کے بعد میرے دل کی کیفیت ایسی بدلی ہے کہ سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو آج انہی سے محبت ہے، اور سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کے جملوں سے، کسی کی باتوں سے تسلی ہو رہی ہے تو انہی کی باتوں سے تسلی ہو رہی ہے، اور انہی کی باتوں سے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا جو سلوک کیا، تو ایسے لوگ کی جو آپ کی باتیں سننا نہیں چاہتے تھے اور آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ کے رحم و کرم سے متاثر ہو کر کے بجائے سر لینے کے وہ سر دے کر کے جاتے تھے، اور جان لینے کے وہ جان دے کر کے جاتے تھے کہ یہ جان ہماری آپ کے حوالے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ۔ آپ کو ایک اور چیز اللہ، تو یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ایک نبی علیہ السلام والسلام کے اخلاق میں رحم و کرم ہے، عفو و درگزر، معاف کر دینا، صبر و تحمل، لوگوں کی طرف سے ملنے والی اور ہونے والی ناگواری کو برداشت کرنا، اور تیسری چیز لوگوں کے ساتھ مہربانی اور رحم و کرم سے کام لینا۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم الرحمن، کہ لوگوں اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ زمین میں آپس میں رحم کرنے والوں پر اللہ خود رحم فرماتے ہیں، تم آپس میں رحم و کرم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش مبین پر۔ یہ چیز تیسری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو ہم اپنی طبیعتوں میں جگہ دیں، اپنے مزاج میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں، رحم و کرم کے ساتھ زندگی گزرے۔ ایک اور چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی مٹھاس۔ آپ جو گفتگو فرماتے تھے
جیسا آپ کا مخاطب ہوتا تھا اس کی سطح کو سامنے رکھ کر کے، اس کی سوچ اور فکر کو سامنے رکھ کر کے، اس کے مبلغ علم کو سامنے رکھ کر کے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ گاؤں دیہات کے لوگ آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ویسی ہی باتیں فرماتے تھے۔ پڑھے لکھے لوگ آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ویسی گفتگو فرماتے تھے۔ کبھی آپ بکری کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، کبھی جانور کے جسم پر جو کھال پر جو بال اور روئیں ہوتے ہیں اس کی مثال آپ دیتے ہیں، اس لیے کہ مخاطب وہ ہیں جو اسی لہجے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی مثال دے کر کے باتوں کو سمجھاتے ہیں، کبھی اشاروں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھاتے ہیں، کبھی نقشے کے ذریعے سے باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ جیسا مخاطب ہوتا اسی انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے، اور اللہ کی شان یہ ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دل پر اثر کرتی تھی، اور ہر ایک جو جس سطح کا ہوتا تھا اس سے اوپر سے آپ کی بات ہوتی تھی۔ زماد نام کے ایک صاحب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہاں محمد نامی ایک صاحب رہتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے، مجنون ہے وہ، میں علاج کرتا ہوں، جھاڑ پھونک سے میں کام لیتا ہوں، تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اگر اس طریقے کا ان کو کوئی مرض ہے تو میں ان کا علاج کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی کہنے لگے کہ محمد، میں جھاڑ پھونک کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں، تمہیں کوئی تکلیف ہو تو میں تمہارا علاج کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، اما بعد، اتنا کہہ کر کے آپ خاموش ہو گئے۔ وہ دماغ کہنے لگے عائد کلمات، دوبارہ کہنا، کیا کہا ابھی آپ نے؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ دوبارہ کہو۔ وہ بہرحال ادیب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے چونک گئے، یہ کیسی بات ہوئی؟ عائد کلمات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ اس نے بات کہنے کی درخواست کی، آپ نے یہی کلمات دوبارہ کہے۔ پھر کہنے لگا عائد کلمات، ایک مرتبہ اور کہیے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث مرات، 3 مرتبہ ان کو کہا۔ اس کے بعد کہتا ہے سمعت قول الشعرتی وقول السحرتی وقول الکہنتی، میں نے شاعروں کی بات بھی سنی ہے، میں نے جادوگروں کی بات بھی سنی ہے، میں نے کاہنوں کی بات بھی سنی ہے، لیکن تمہاری جیسی بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ لاؤ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر لیتا ہوں۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ مخاطب جیسا ہوتا اس کے دل میں جگہ بناتے چلے جاتے تھے۔ کوئی ذی علم ہوتا تو اس کو اپنا علم بونا اور پستہ پر لگتا تھا کہ میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ میں آتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی یہ تھی کہ آپ کی گفتگو کا لہجہ یہ تھا جو سر چڑھ کر کے بولتا تھا۔ ہمیں بھی اپنی گفتگو کا لب و لہجہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم سنت، اپنی گفتگو کا لب و لہجہ وہ رکھنا چاہیے کہ جس لب و لہجے سے ہم مخاطب کے اور سامعین کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اور جگہ نہ بنا سکے تو کم سے کم دوری بھی نہ ہونے پائے۔ لیکن اس کے لیے مداہنت نہیں کرنی ہے کہ اپنے دین کو فروخت کرنے کی اور دین کا سودا کرنے کی کوئی بات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اللہ کا دشمن سامنے کھڑا ہو، کافر سامنے کوئی موجود ہو، اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہیں
جو ہماری شریعت کی روح کو متاثر کر دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت اور ان کے طریقے کے خلاف کوئی بات ہو اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس کے دل میں جگہ بنا لے اور یہ ہم سے خوش ہو جائے، تو خبردار ایسا نہ ہم نے کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ بات وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے دائرے میں ہو اور اس سے مخاطب کے دلوں کو اپیل ہو اور مخاطب کے دلوں کو ہم جیت سکیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت سے متعلق کچھ باتیں، اور ایک آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاؤں سے سبزیاں لے کر کے آتے تھے، کاشتکار تھے، کسان تھے۔ تازی سبزیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر کے آتے تھے، آپ علیہ السلام کو پیش کرتے اور آپ علیہ السلام کے پاس پھر رہا کرتے تھے۔ جب وہ جانے لگتے تو نبی علیہ السلام ان کو شہر کی چیزیں دیتے تھے، جو چیزیں شہر میں ہوتی ہیں کھانے پینے کی وہ چیزیں ان کو دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارے لیے دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا بازار سے گزر ہوا تو انہی ظاہر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی سودا، کوئی چیز ہے جس کو فروخت کر رہے ہیں اور بیچنے کے لیے، سودا کرنے کے لیے بازار میں بیٹھے ہیں۔ صورت ایسی تھی کہ جس کو کہا جائے کہ قبول صورت کے نہیں تھے۔ شکل و صورت میں جو حسن ہوتا ہے کہ دیکھ کر کسی کی نظر کو بھا جائے، تو ایسی قبول صورت ان صحابی کی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے آپ علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور اس طریقے سے پکڑا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پا رہے تھے اور اپنے ہاتھ اور پیر زور زور سے مار رہے تھے، پھینک رہے تھے اور یہی کہتے جا رہے تھے چھوڑو مجھے، کون ہے یہ؟ نبی علیہ السلام نے پھر ان کی آنکھ بھی بند کر دی پیچھے سے۔ یہ بے تکلفی کی بات ہے۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے، یہ ان کے ہاتھ ہیں، تو پھر اپنی پیٹھ کو دھیرے دھیرے آپ کے سینے کے قریب لے کر کے آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پیٹھ کو نبی علیہ السلام کے سینے سے مس ہونے اور چپکنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا اور آپ علیہ السلام مذاق کے طور پر اور پوچھ رہے ہیں کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ یہ غلام بکاؤ ہے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے تو جو بھی خریدے گا وہ تو ایک کھوٹی چیز لے کر کے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خدا کی قسم تم خدا کی نگاہ میں کھوٹے نہیں ہو۔ لوگ تمہیں ناکارہ سمجھتے ہو، لوگ تمہیں کھوٹا سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نام لیوا ہو تو اللہ کی نگاہ میں تم کھوٹے نہیں ہو۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں ہیں، ایک تو ایمان والا اپنے ایمان کی روشنی میں اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلق حسن کہ آپ اس طریقے سے بھی اپنے صحابہ کے ساتھ بے تکلف زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ وہ درگزر کا معاملہ بھی کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے، صبر کے ساتھ بھی کام لیتے تھے، رحم و کرم سے بھی نوازا کرتے تھے، زبان کے بول کو بھی نرم اور میٹھا رکھا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کے ساتھ بے تکلف رہا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ آپ کی یہی سیرت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو خوب سے خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، ویسے تو ہر مہینے میں، لیکن اس میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات جیسے واقعات جڑے ہوئے ہیں، درود شریف کا خوب اہتمام کریں، درود شریف کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، اور اپنی تعداد طے کر لیں کہ اس ماہ مبارک میں مجھے اتنی مقدار میں درود شریف پڑھنا ہے،
عشق کا جو تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے، بڑی سے بڑی جو تعداد ہو سکتی ہو، اپنی مصروفیات کو مشغولیات کو دیکھ کر آگے پیچھے کر کے 10,000 مرتبہ، 3,000 مرتبہ، 50,000 مرتبہ، 2,000 مرتبہ، جس سے جتنی مرتبہ ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک میں ایک تعداد کو طے کر کے اور اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے شوق کے ساتھ میں خوب سے خوب درود شریف پڑھیں. یہ بھی اس ماہ مبارک کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اس کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے ان کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، پہلا کام تو یہ ہوگا کہ دل سے بے خوفی ختم ہو جائے گی، سب کا خوف دل سے ختم ہو جائے گا، اور بے خوفی طبیعت کے اندر آئے گی، ہر ایک کا خوف دل سے ختم ہوگا، طبیعت کے اندر بے باکی آئے گی، صرف اللہ کا ڈر دل کے اندر رہے گا. درود شریف پڑھیں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب نبی علیہ السلام کی محبت درود پڑھنے کی وجہ سے ان کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور محبت آئے گی تو سنتوں پر عمل آسان ہو جائے گا. اور کوشش اسی کی رہے کہ ہمارے صبح و شام اور ہماری زندگی کے تمام اوقات ہیں جو سنت کے مطابق ہی گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور آپ حضرات بہت شوق کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ادارے کی دعوت پر تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہمارے بزرگوں کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے کہ جن کی سرپرستی میں بار بار یہ دین کی باتیں سننے سنانے اور اس طرح مبارک محفلوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع میسر آتا رہتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.